السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سوال لکھ کے بھیجا۔ وہ سوال سن لیجئے، کافی لمبا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل ایف ایس سی کی ایک طالبہ، ایک نہایت ہی ذہین مسیحی لڑکی میرے پاس انگلش پڑھنے آتی ہے۔ وہ تقریباً روزانہ مجھ سے مذہبی امور پر تبادلہ خیال کرتی ہے۔ میں بھی اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ کہ میں نے دین اسلام کے بارے میں اس کی بہت سی غلط فہمیوں کو دور کر دیا ہے، لیکن ایک دن اس نے میرے سامنے ایک سوال پیش کیا جس کا جواب مجھے نہ سوچ سکا۔ بعضا میں نے آپ کی تصانیف سے بھی رجوع کیا، لیکن تاحال کوئی شافی اشارات وہاں سے نہیں مل سکے۔ میری مسیحی شاگرد کہنے لگی کہ میں نے میٹرک میں اسلامیات کے کورس میں ایک حدیث پڑھی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، وہ کچھ عرصہ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کار ضرور جنت میں چلا جائے گا، مگر کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ پھر وہ مسیحی کہنے لگی، آپ ہمیں کافر ہی سمجھتے ہیں؟ کوئی عیسائی خواہ کتنا ہی نیکوکار ہو، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دوزخ ہی میں جائے گا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس طویل سوال کا جواب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ یوں تحریر کیا جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی شاگرد کو پہلے یہ بات سمجھائیں کہ گناہ گار مومن اور نیکوکار کافر کے درمیان فرق کی بنیاد کیا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری قبول کر کے اس کے وفادار بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے وہ کسی جرم یا بعض جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اس کے برعکس کافر دراصل ایک باغی ہوتا ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق اگر وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اس نے بغاوت کے جرم پر کسی اور جرم کا اضافہ نہیں کیا۔ اب یہ ظاہر ہے جو شخص باغی نہیں ہے اور صرف مجرم ہے، اسے صرف جرم کی حد تک سزا دی جائے گی، بغاوت کی سزا اس کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جرم کرنے کی وجہ سے کوئی شخص وفادار رعیت کے زمرے سے خارج نہیں ہو جاتا، لیکن بغاوت بجائے خود سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی شخص دوسرے جرائم کا اضافہ نہ بھی کرتا ہو تو اسے وہ حیثیت کسی طرح نہیں دی جا سکتی جو وفادار رعیت کو دی جاتی ہے۔ وہ بغاوت کی سزا بہرحال پا کر رہے گا، خواہ وہ اس کے علاوہ کسی جرم کا ارتکاب کرے یا نہ کرے۔ لیکن اگر وہ باغی ہونے کے ساتھ کچھ جرائم کا مرتکب بھی ہو تو اسے بغاوت کی سزا کے ساتھ ان دوسرے جرائم کی بھی سزا دی جائے گی۔ اس اصولی بات کو جب وہ سمجھ لیں، یعنی آپ کی جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کے اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں مسیحی اسٹوڈنٹ، تو ان کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی وفادار و فرما بردار رعیت میں صرف وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو کسی قسم کی کہ شرک کی آمیزش کے بغیر اور اللہ کے سب پیغمبروں کو کسی استثناء کے بغیر اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو کسی کا انکار کیے بغیر مانتے ہوں اور آخرت کو جواب دہی کو بھی تسلیم کرتے ہوں۔ ان میں سے جس چیز کو بھی آدمی نہ مانے گا وہ باغی ہوگا اور اسے خدا کی وفادار رعیت میں شمار نہ کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ رسولوں اور کتابوں ہی کے معاملے کو لے لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی انجیل کو جب یہودیوں نے نہ مانا تو وہ سب باغی ہو گئے، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کے انبیاء اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کو وہ مانتے تھے۔ اسی طرح حضرت محمد علیہ السلام کی آمد سے پہلے تک حضرت عیسیٰ کے پیرو اللہ کی وفادار رعیت تھے، لیکن جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا
تو وہ بھی باغی ہو گئے۔ مسیح اور انجیل اور سابق انبیاء اور ان کتابوں کو ماننے کے باوجود وہ اللہ کی رعیت میں شمار نہیں ہو سکتے۔ یہ بات جب بھی وہ سمجھ لیں تو انہیں بتائیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت باغیوں کے لیے نہیں بنائی بلکہ اپنی وفادار اور فرما بردار رعیت کے لیے بنائی ہے۔ اس وفادار رعیت میں اگر کوئی شخص ناقابل معافی جرم کرتا ہے یا اس نوعیت کے بہت سے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اسے اس کے جرائم کے مطابق سزا دی جائے گی، اور جب وہ اپنی سزا بھگت لے گا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جس نے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے وہ کسی طرح جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا مقام بہرحال دوزخ ہے، اور وہ دوسرے کسی جرم کا وہ مرتکب نہ بھی ہو تو بغاوت بجائے خود اتنا بڑا جرم ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی بھی اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب تھا ایک مسیحی بہن کے سوال کے جواب نے، جو کہ ان کے ایک ٹیچر نے لکھ کے بھیجا، جس کو ترجمان القرآن اگست 1975 کے اندر شائع کیا گیا، جس کو ہم نے آپ کے سامنے رسائل و مسائل حصہ 5 سے پیش کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔